काविशें ये बच्चे कर रहे हैं, हम उनको सराहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला। असल में बात यह है कि हमारे नज़ीर चौहान साहब, इनकी ख्वाहिश ये थी कि जितने भी बच्चे हमारे ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये स्टेज पे आ जाएं, बस एक दफ़ा ये आके ये पढ़ें। इनसे पढ़ा जाता है या नहीं पढ़ा जाता, बस इनकी वहाँ पे वो स्टेज पे इनको कि वो आ जाए और इनकी हौसला अफजाई हो जाए। तो ये इन सब की हौसला अफजाई के लिए भी हम यहाँ पे आए हुए हैं कि बच्चे को हम सुन ले एक मरतबा। तो अल्लाह ताला इनको आगे कामयाबी, हर मैदान में कामयाबी अता फरमाए, लेकिन उसके लिए मेहनत शर्त है। वो कहते हैं ना कि वो ये करम है, ये फजल है, उसके लिए करम फजल को संभालना भी बात होती है, तो उसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। जी, हम इस मुक़द्दस बबरकत महफ़िल मिलाद को आगे बढ़ाते हैं। मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, बच्चों से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएंगे। पहला नाम है मोहम्मद शुएब खालिद साहब, मोहम्मद नौमान सुल्तान, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद फैज़ान, हाफिज़ मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद साबिर। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रखते न अदना न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारें लगाए खड़े हैं सवाली। मैं पहले चले मदीने गया था, तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इसमें जो ये अपने स्केल से ये उतर गए, जब मुस्ताई इन्होंने शुरू की, इनका ये स्केल बनता था कि मैं पहले पहल जब मदीने गया था, ये जहाँ से इन्होंने स्टार्ट लिया वो स्टार्ट से ये रह गए। जो इन्होंने उससे ऊपर जाना था तो ये ऊपर नहीं जा सके, तो इसलिए हमने ये पहले ही काफ़ी इन्होंने स्टाई जो थी वो पहले ही ज़रा ऊपर रख के स्टार्ट किया, जिस वजह से ये हम मुकाबले में इसको शिरकत वो मानते ही नहीं है ये कि मुकाबले में इस तरह होता है। तो ये मेहनत की बहुत ज़रूरत है, आप इस चीज़ का ख्याल रखा करें। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद नौमान बिस्मिल्लाह सुल्तान। ए रसूल अमीन खातमुल मुरसलीन, ए रसूल अमीन खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है, अकीदा ये अपना बस को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूल अमीन, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जो बनाया साफ से खुद सजाया तुझे, जो बनाया साफ से खुद सजाया तुझे, ए अज़ल के हसीन।
خود سا کوئی نہیں اے رسول امین. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا، لیکن ایک دو چیز میں ضرور عرض کروں گا کہ ایک تو سر ایک چیز ہوتی ہے اور ایک لے ہوتی ہے. بے سرا پھر چل جاتا ہے، بے لیا نہیں چل سکتا. جب آپ مختلف جگہوں پہ مختلف آواز کو، جیسے انہوں نے پہلے نیچے شروع کیا اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول. یہ ایک لے لے کے چلنی ہوتی ہے. آپ بار بار آواز کا سکیل بدلیں گے تو آپ سر سے باہر ہو جائیں گے. لے جو ہے نا وہ آپ کو لے کے چلتی ہے. کوشش کیجیے اور سر اوپر رکھیں. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. یہ ایسے لے آئے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اب دیکھیں جیسے استائی دی اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بزم کونین پہلے سجائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولی سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں. احباب ذکار وقت محدود ہے. میں بلا تاخیر شیخ پورہ سے تشریف لائے ہوئے محمد شعیب خالد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. شان حضور فکر بشر میں نہ آ سکے. شان حضور فکر بشر میں نہ آ سکے. کوئی بھی مصطفیٰ کی
حقیقت نہ پا سکے کوئی بھی مصطفیٰ کی حقیقت نہ پا سکے شان حضور فکر بشر میں والفجر ان کے چہرے کو قرآن نے کہا والفجر ان کے چہرے کو قرآن نے کہا ماہتاب ان کے چہرے کی کیا تاب لا سکے شان حضور فکر بشر میں نہ آ سکے یہ بہت خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا ہے، اور یہ مجھے یاد ہے کہ 88 میں 88 یا 89 میں یہ محفل ہوئی تھی الحمرہ ہال میں، اور غلام علی صاحب تشریف لائے تھے وہاں پہ، قبلہ زوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے اسی ٹائم پہ وہ ایک زوری صاحب کا یہ جو کلام ہے زوری صاحب نے دیا تھا ان کو جی، تو انہوں نے اسی ٹائم پہ بیٹھ کے یہ طرز بنائی تھی. احباب زکات محفل کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میں گزارش کر رہا ہوں محمد فیصل صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیانات کی سعادت حاصل کریں. محمد فیصل لاہور سے تعلق ہے جی. حضور میری تو ساری بہاریاں آپ سے ہیں حضور میری تو ساری بہاریاں آپ سے ہیں میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری کہاں مدینہ کہاں میری ہستی کہاں مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے ماشاء اللہ. یہ ایک تو یہ کلام میرا پڑھا ہوا ہے، اور اس کی طرز بڑی خوبصورت ہے، اور یہ بھی وہی جو پہلے بچے کے ساتھ معاملہ ہوا کہ اپنے اسکیل سے یہ اتر گئے. تو یہ ایک طرز تھی مجھے بڑی پسند تھی، تو اس کے اوپر میں نے یہ ایک شاعر سے کہا کہ میں نے صرف ستائی لی تھی ایک اس کی، لیکن اس کا جو انترا ہے
وہ ہمارے ایک ادھر ہیں استاد جابر، انہوں نے یہ انترا اس کا بنایا تھا، اور اس کا انترا صرف یا رفیق ضیاء صاحب اس کو پیش کر سکیں آج تک جنہوں نے لکھا ہے، یا پھر میں نے اس کو صحیح ابھی تک وہ پڑھا ہے. تو وہ نذیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک شعر تو میں اس کا سنا دیتا ہوں. کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. اور میں اس کی آپ کو بات بتاؤں کہ یہ میں ایک پی ٹی وی پہ میں نے پڑھنا تھا ایک کلام، تو اس کے لیے مجھے یہ تیاری کروا رہے تھے استاد جابر، وہ گھر پہ آ کے نا مجھے وہ تیاری کروا رہے تھے. تو اس کا جو یہ کلام بیچ میں میرا، میں نے ضیاء صاحب کو کہا تھا میں نے کہا لکھیں، تو انہوں نے ایک ستائی اور ایک انترا اس کا لکھا ہوا تھا. تو وہ جو انترا وہ مجھے کروا رہے تھے حمد کے لیے، وہ والا انترا میں نے اس پہ لگا دیا، تو وہ کلام میں بھول گیا. اب یہ ہر زبان پہ یہ کلام ہے. تو یہ اس طرح بھی کبھی ہو جاتا ہے کہ کسی کو کوئی چیز جو ہے وہ کسی پہ وہ فٹ آ جاتی ہے تو وہ آگے سے آگے نکل جاتی ہے. تو یہ لگن ہے، یہ بیٹھے رہنے سے ہے کہ آپ وقت دیں، کسی بھی چیز کو آپ وقت دیں گے انشاءاللہ تو آپ کو اس کا وہ بینیفٹ ضرور ملے گا انشاءاللہ. یہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی بچوں کے لیے خاص طور پر کہ یہ جو باتیں کی جاتی ہیں یہ کسی پر تنقید نہیں ہے، یہ آپ کو اس طرف دھیان دلانا ہے کہ جتنی زیادہ محنت کی جائے گی اتنی ہی جلدی آپ انشاءاللہ اور آگے بڑھیں گے. ایک اور بات وہ میں نے پہلے بات کہی کہ نذیر صاحب کی یہ خواہش تھی کہ یہ سب بچے جو ہیں وہ پڑھیں. ہوتا نہیں ہے ایسے نہیں ہوتا. اس میں سے وہ جب اس کے آڈیشن ہوتے ہیں، آڈیشن سے پھر بچے سلیکٹ کر لیے جاتے ہیں، پھر اس میں سے ہم لوگوں کو بھی آسانی ہوتی ہے آڈیشن کے لیے، اور دوست بھی آتے ہیں اور ججز کے لیے وہ مختلف ہم کر سکتے ہیں. تو یہ ہم جو سن رہے ہیں ابھی اور ایک ایک ستائی اور ایک انترا سن رہے ہیں، ان کی آپ سب کی حوصلہ افزائی بھی ہے ساتھ ساتھ. جو نذیر چوہان صاحب کی جو خواہش تھی، تو اس میں آپ فائدہ اٹھا لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے پیارے ججز حضرات یہاں تشریف فرما ہیں ان کے تجربے سے بھی آپ فائدہ اٹھائیے، اور نیکسٹ کے لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ابھی ایک ہی مقابلہ اس کے بعد ختم ہو جائے گا، یہ اب آگے کام بڑھتا جائے گا انشاءاللہ. محمد صابر صاحب جو کہ اٹک سے تشریف لائے ہیں، ایک دفعہ ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ. اللہ گواہ ہے کہ جتنی دور سے یہ آئے ہیں اور جس محبت کے ساتھ آئے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی سعی و کاوش کو اپنی بارگاہ خاص میں قبول و منظور فرمائے. ان کا نام صابر ہے اور اٹک سے آنا بھی صبر کا کام ہے. سارے مل کے ایک بار درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے خیرات پا کر تاجداروں
داروں کی صف میں کھڑا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے خیرات پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں۔ یا نبی اپنے غم کی کہانی کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی، یا نبی اپنے غم کی کہانی کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی، کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی، بن کہے ہی میری۔ کوئی اور کلام آپ کو آتا ہے؟ اور پڑھیں، سنائیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہے کہ بچے بعض اوقات تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ماحول ہی بڑا پیار والا اور محبت والا ہے، اور ہمارے نذیر بھائی یقین جانیے کہ بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب ہماری سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے تو سب سے پہلی نشست میں بچے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس لیے بچوں سے گزارش ہے کہ کسی قسم کی کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے موضوع میں سرکار کی توصیف بیان کر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو ہر چیز سے آزاد رکھیں۔ میں درخواست گزار ہوں جناب حافظ حسنین مقصود صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت ہی ادب و احترام استاد اکرام جنہوں نے ہمیں نعت شریف پڑھنے کا موقع دیا، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا۔ میں نعت تیری پڑھنا پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا واللہ، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر دی برکت نہ میری قبر بسا دینا، اس ذکر دی برکت نہ میری قبر بسا دینا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اے حافظ وقار، آپ سبھی مہمانان گرامی کو اس خوبصورت بابرکت محفل میلاد میں خوش آمدید کہتے ہوئے یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، اور آپ سبھی احباب چونکہ آج جمعہ کا دن ہے، ہمیں مناسب وقت پر جمعہ بھی ادا کرنا ہے،
तो आप अहबाब ज़रा इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे, बच्चे जो आए नहीं हैं, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद फैज़ान, हाफिज़ मोहम्मद उस्मान और मोहम्मद अब्दुल्ला, ये मैंने पहले भी नाम अनाउंस किए लेकिन बच्चे स्टेज पर नहीं आ सके, तो अगर ये नाम दोबारा कह देता हूँ, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद फैज़ान, हाफिज़ मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद अब्दुल्ला, और उनके बाद हैं शाहज़ेब यूनस साहब, शाहज़ेब यूनस, मोहम्मद अफ़ान मुग़ल, मोहम्मद शफ़ीक, मोहम्मद रोमान मुग़ल, मोहम्मद मोइज़ अख्तर, सैयद हमाद अली शाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु। मैं मोहम्मद फैसल साहब, मोहम्मद फैज़ान, इनमें से अगर दोस्त में मौजूद नहीं हैं तो अहमद शाहज़ेब, मोहम्मद उस्मान मुग़ल साहब, आप तशरीफ़ लाएं, मोहम्मद उस्मान मुग़ल। यहाँ पे बताऊँ कि जब हम मुकाबला पहले जब जाते थे मुकाबला में नात खानी में, तो वहाँ जजेस हजरात जो होते थे, जो हमें उन्होंने बताया, वो मैं आपके साथ बच्चों के साथ बात शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि हमारे उस्ताद किबला मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह आप रहे, और हम काफ़ी बड़े बड़े यानी सना खान जितने हैं, आज़म साहब रहमतुल्लाह अलैह, कारी ज़ुबैद रसूल साहब, उनकी सोबत में भी मुझे रहने का शरफ़ हासिल हुआ। तो मुकाबला नात खानी में सबसे पहले जो है वो कलाम का इंतखाब करना ये बहुत ज़रूरी है, और कलाम का इंतखाब हमें जो सबसे ज़्यादा बताया गया कि वो शुअरा जिनके कलाम के 7 नंबर होते हैं या 8, ये तो अभी हम आपको ये दे रहे हैं ना, ये 8, ये 5, 6 ऐसे करके हम दे रहे हैं, एक ही दे रहे हैं, लेकिन वो एक पर्चा होता था पहले के दौर में, उसमें वो लिखा होता था अदायगी के कितने नंबर हैं, आवाज़ के कितने नंबर हैं, कलाम के कितने नंबर हैं, लिबास के कितने नंबर हैं, ये वो इस तरह होता था। तो उसमें कलाम का जो नंबर था वो सैयद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपका कलाम जो था वो सबसे टॉप पे हुआ करता था। हसन रज़ा खान साहब का 8 नंबर का उनका कलाम, हाँ अदीब रायपुरी, इनके भी 8 नंबर का, मज़रुद्दीन मदर साहब ये 7 नंबर उनका, मुनव्वर बदायूनी उनका वो कलाम, इस तरह इनके फिर वो आते थे आज़म साहब ज़हूरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, इनके 6 नंबर 5 नंबर किसी के, वो कलाम के हिसाब से होता था। अहमद नदीम कासमी साहब रहमतुल्लाह, उनके हफीज़ ताइब साहब, खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, अभी तक मैंने नहीं सुना किसी से, इस पे मैंने इतने मुकाबलों में विन किया हुआ है। खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा। तो क्या खूबसूरत कलाम उस टाइम पे अभी भी है, लेकिन हमारी वो लगन नहीं है। मैं अभी देख रहा हूँ अपने बच्चों को कि जब हमारे दौर में तो वो दौर था ज़ीशान अयूब और हाफिज़ वसीम अब्बास, ज़ैनुल हसन नूरानी, इस तरह के वो बच्चे जो होते थे हमारे वो उस दौर में हुआ करते थे, और बड़ा खूबसूरत उनको बड़ा दिल की वो लगन के साथ। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये वो वालिदैन को भी शौक़ हुआ करता था उस दौर में, तो अभी भी है, बस थोड़ा सा ज़रा मोबाइल से हम लोग बाहर निकल आए तो हम ज़रूर अपनी आवाज़ें जो हैं वो ठीक कर सकते हैं। मोहम्मद अफ़ान मुग़ल, जिस तरह एक मिनट के लिए, जिस तरह हम मुख्तलिफ़ तालीमात के लिए मुख्तलिफ़ ट्यूशन्स रखते हैं, पढ़ने के लिए उस्ताज़ा का हम चुनाव करते हैं, जी इसको फ़िज़िक्स पढ़ानी है, मैथमेटिक्स के लिए अलहदा, नात सीखने के लिए भी कोशिश करें, किसी साथी से रब्ता करें ताकि आपको जो उसकी तालीम है वो मुकम्मल तौर पे मिल सके। बहुत अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं, सभी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी सीख के पूछ के पढ़ेंगे तो और ज़्यादा इसमें आपका निखार पैदा होगा। जैसे भी फरमा रहे थे नूर सुल्तान भाई कि कितने उस्ताज़ा से उन्होंने इक्तिसाब फैज़ किया, फिर यहाँ तक पहुँचे, तो अल्लाह ताला आपको भी इसी तरह इन जैसे सना खां बनाए।